ہمارے جو سوشل میڈیا کی ٹیم کے ایک بڑے ہی اہم رکن ہیں، ان کے گھر میں جو یہ رات کی تاریکی میں جو ایک شب مارا گیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم ہے، یہ ہماری پارٹی کا ایک بھراول دستہ ہے۔ ہم ان کی جو خدمات ہیں ملک کے لیے، عوام کی آگاہی کے لیے، وہ بے مثال ہیں، اور ان آوازوں کو چپ کرنا، ان کو خوف و ڈر کریٹ کرنا، میرا خیال ہے کہ یہ ناکامی بھی ہوگی اس میں بری طرح سے، اور انشاءاللہ تعالی جو سچ ہے اس کو آپ بالکل روک نہیں سکتے۔ وہ چاہے وہ جو محمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ہو، جو کہ 50 سال بعد بھی منظر عام پہ آ گئی ہے اور اس سے آگہی ہوئی ہے، تو دیکھیں آگہی جو ہے تو قوموں کی ترقی کا باعث بنتی ہی ہے۔ اگر وہ جہالت میں رہیں گے اور بغیر کسی باتوں کے، بغیر کسی انفارمیشن کے اپنے ملک کی تاریخ کے بارے میں، تو میرا خیال ہے وہ قوم جو ہے تو آگے وہی غلطیاں ریپیٹ کرتی رہے گی۔ انہی چیزوں کا وہ یہ اور ممالک میں بھی یہ ہوتا ہے کہ 30 سال بعد جو ہے تو کوئی بھی اسٹیٹ سیکرٹ رہتا نہیں ہے، اس کو باہر کر دیا جاتا ہے، عوام تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور اس پہ ڈسکشنز ہوتی ہیں کہ جو غلطیاں ہم نے کی ہیں کہ وہ آئندہ ریپیٹ نہیں ہوں۔ اس لیے ہم ایک مماثلت دیکھ رہے ہیں 1971 کی واقعات میں اور جو ابھی ادھر ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ ہم وہی غلطیاں دہرائیں اور ہم وہی نقصان اٹھائیں، بیکاز اب تو ہم اس نقصان اٹھانے کے بالکل قابل ہی نہیں رہے۔ تو اس لیے بڑا اہم ہے کہ تھوڑا سوچیں، ملک کا سوچیں، پی ٹی آئی کا نہیں، عمران خان کا نہیں، ملک کا سوچیں۔ ملک تباہ ہو رہا ہے، جو اس وقت اضطراب کی کیفیت ہے، جو اس وقت بری حالت ہے معیشت کی، سیکیورٹی کی، ہر چیز لگتا ہے کہ یہ بالکل ایک وہ اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہے۔ جس کو چاہا اس کو اٹھا لیا، جس کو چاہا اس کو کسی بھی مقدمے میں ڈال دیا۔ تو یہ جو ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، عمران خان جو اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے، اس کو آپ رہا کریں۔ یہ جو سیاسی بنیاد پہ جو مقدمات بنائے ہوئے ہیں ان کو ختم کریں اور اس ملک کو آگے بڑھائیں۔ یہ ملک جو ہے تو ویسے نہیں چل سکتا جس طرح یہ چلتا ہے، یہ کلیپس ہونے والا ہے۔ اس میں معاشی طور پہ اور معاشرتی طور پہ ہر لحاظ سے ہم ایک ایسے موڑ پہ کھڑے ہیں کہ اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو خدا نہ خواستہ یہ پھر مختلف طریقے ہوتے ہیں جس طرح کہ ہمارے ملک کو پہلے نقصان پہنچا اور ابھی بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے جو اقتدار ہے، جو اقتدار کی ہم بات ہی نہیں کرتے، ہم عوام کے مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں۔ عوام کا مینڈیٹ جو کہ انہوں نے دیا ہے اور جو فارم 47 کے ذریعے ان سے چھینا گیا ہے، اس کو ریسٹور کیا جائے، تو اس ملک میں سیاسی استحکام بھی آ جائے گا اور معیشت میں بھی بہتری آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ معیشت کی بہتری کے لیے جو سب سے اہم ترین رکن ہوتا ہے وہ ہوتی ہے سیاسی استحکام۔ اچھا شبلی فراز صاحب، کیا وجہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آج نیب ترامیم سپریم کورٹ پیش کیا جانا تھا؟ احتجاج کر رہے ہیں تمہارے خلاف، آپ چلتے ہیں۔ ایک منٹ